مختلف ہیں. یہ حیت جو ہے تدل علی المعنی الذی دلالت کرتی ہے ایسے معنی پر تفترق فیہ و یختلف فیہا کہ وہ حیت جو ہے ان معنی میں مختلف ہے اور معنی جو ہے ان کلمات میں مختلف ہے. پس جو ہے ہر ایک کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہر ایک کا جو شکل ہے وہ بھی علیحدہ ہے اور جس معنی پر زمانے کی قید کے ساتھ دلالت کر رہے ہیں وہ زمانہ بھی ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہے. تدل علی المعنی بس یہ جو افتراق حیت کا دلالت کرتا ہے کیسے معنی پر الذی تفترق فیہ کہ جس میں یہ تینوں جو ہیں افتراق رکھتے ہیں جس معنی میں وہ یختلف فیہ اور معنی جو ہے ان کلمات میں مختلف ہے. وعلیہ یصح تعریف الکلمۃ بانہا پس کہتے ہیں اس سارے بیان کی روشنی میں جو انہوں نے بیان کیا اس بنا پر صحیح ہے کہ ہم کلمہ کی یعنی فعل کی تعریف کریں بانہا یہ کہ کلمہ جو ہے اللفظ المفرد الدال بمادتہ علی معنی مستقل فی نفسہ کہ لفظ ایسا لفظ مفرد ہے کلمہ یعنی فعل ایسا لفظ مفرد کیونکہ لفظ مفرد کی قسم ہے تو پس ایک ایسا لفظ مفرد ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اپنے مادہ کے ساتھ ایک ایسے مستقل معنی پر کہ جو اس کی ذات میں مستقل ہوتا ہے یعنی اپنی ذات میں ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن مادہ کے ساتھ اپنی ذات میں ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے وبحیاتہ اور اپنی حیات اور شکل و صورت کے لحاظ سے علی نسبت ذالک المعنی الی فاعل اس نسبت کی اس معنی کی نسبت کی دلالت پر دلالت کرتا ہے کہ اس معنی کی نسبت ہے کسی فاعل کی طرف الی فاعل کسی بھی فاعل کی طرف لا بعینہ کہ جو معین نہیں ہے کسی بھی فاعل کی طرف اس معنی کی یعنی کتابت کی نسبت ہو سکتی ہے کیسے نسبتاً تامۃ زمانیہ کہ وہ جو ہے نسبت تامہ زمانی کے ساتھ ہو کہ وہ نسبت جو کسی بھی فاعل کے ساتھ ہے وہ کیسی نسبت ہے نسبتاً تامۃ زمانیہ وہ نسبت ہے جو ہے تامہ ہے اور زمانیہ ہے یعنی زمانے کی قید کے ساتھ ہے. وہ بقولنا ہم نے جو قول کہا ہے کہ نسبت تامہ ہے زمانی ہے کہتے ہیں ہماری اس قید کے ساتھ وہ بقولنا جو ہم نے کہا ہمارا جو قول نسبت تامۃ تخرج الاسماء المشتقہ خارج ہو گئے اسماء مشتقہ کہ وہ اسماء کہ جو انہی کتبہ یکتبو وغیرہ سے جو ہے مشتق ہوتے ہیں جیسے اس میں فاعل اس میں مفعول اس میں زمان اس میں مکان ظروف جو ہیں یہ اس میں فاعل و مفعول اور صفت مشبہ وغیرہ جو کلمات انہی افعال سے مشتق ہوتے ہیں تو یہ اسماء مشتقہ جو ہے کہتے ہیں خارج ہوتے ہیں. وَبِقَوْلِنَا نِسْبَةٌ تَامَّةٌ تُخْرَجُ الاسماء المشتقہ اسماء مشتقہ اس سے خارج ہو گئے کاسم الفاعل والمفعول والزمان والمکان جیسے اسم فاعل مفعول زمان و مکان یہ اس سے خارج ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے یہ زمانے پر دلالت نہیں کرتے اگر ان میں بھی معنی موجود ہے کہ جو مستقل ہے اپنی ذات میں مادہ میں بھی مشترک ہیں اور حیت بھی ان کی مختلف ہے اور کسی فاعل کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے لیکن نسبت تامہ زمانیہ نہیں ہے. فإنها تدل بمادتها پس یہ جو اسماء مشتقہ ہیں فإنها یعنی اسماء مشتقہ جو ہیں تدل دلالت کرتے ہیں بمادتها اپنے اسی مادہ کے ساتھ مثلا کاتب جو ہے کاتب میں بھی وہی کاف تے بے مادہ موجود ہے تو پس جو اس میں فاعل ہے یا مکتوب اس میں مفعول ہے وہ جو ہے دلالت کرتے ہیں اپنے مادہ کے ساتھ علی المعنی المستقل اسی معنی مستقل پر یعنی کتابت پر وہ معنی جو ہے ان کے مادہ کی وجہ سے ان کے اندر بھی مستقل طور پر موجود ہے جیسے کہ فعل میں تھا وہ بحیاتہا اور اپنی حیت کے لحاظ سے کہ اس میں فاعل کی حیت ہے مفعول کی حیت ہے اس میں زمان و مکان کی حیت ہے تو اپنی اس حیت کے ساتھ علی نسبت الی شیء ایک نسبت پہ دلالت کرتے ہیں جو کسی چیز کی طرف ہے کسی فاعل کی طرف ہے یا کسی چیز کی طرف ہے تو کسی بھی چیز کی طرف نسبت کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں. شیء اس لیے کہا ہے کیونکہ اسماء زمان و مکان بھی شامل ہیں اس لیے شخص نہیں ہے کہ صرف اس میں فاعل و مفعول ہو بلکہ کیونکہ اس میں زمان و مکان ہے اس میں شیء کا ہے یعنی شیء کا اطلاق ہر چیز پر ہو سکتا ہے ہاں وہ شخص ہو یا غیر شخص ہو. تو پس یہ بحیاتہا پس یہ اسماء مشتقہ اپنی حیت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں علی نسبت الی شیء کسی چیز کی طرف نسبت پر لیکن لا بعینہ لیکن وہ جو چیز ہے مشخص نہیں ہے کہ کون سی چیز ہے کوئی سی بھی چیز ہو سکتی ہے. فی زمان ما کسی بھی زمانے میں کسی زمانے میں بھی ہو سکتا ہے. ولیکن النسبۃ فیہا نسبۃ ناقصۃ لا تامۃ لیکن جو نسبت ان اسماء مشتقہ میں پائی جاتی ہے
وہ نسبت نسبت ناقصہ ہے، تامہ نہیں ہے. نسبت تو ہے کسی زمانے میں لیکن وہ نسبت تامہ نہیں، جیسے کہ افعال میں ہوتی تھی نسبت، نسبت تامہ تھی. اس کے اندر نسبت جو ہے نسبت ناقصہ ہے. بس جب نسبت ناقصہ ہے تو منطق کے نزدیک اسماء مشتقہ جو ہیں وہ کلمے کی بحث سے خارج ہو جاتے ہیں اور اسم میں شامل ہو جائیں گے، جیسے کہ آگے بیان کر رہے ہیں. الثانی دوسری قسم جو ہے کلمے کی الاسم و اسم ہے، وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه غیر مشتمل على هيئة تدل على نسبت تامة زمانیہ. کہتے ہیں اسم جو ہے هو اللفظ المفرد، یہاں بھی مفرد لا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لفظ مفرد کی ایک قسم ہے، پر اس کو بھی لفظ مطلق کہتے ہیں، مفرد کہتے ہیں. اور لفظ مفرد کا اطلاق اس قسم پر بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں اسم جو ہے وہ لفظ مفرد ہے الدال علی معنی مستقل فی نفسہ، کہ جو دلالت کرتا ہے ایک ایسے معنی پر کہ جو اپنی ذات میں مستقل ہے، یعنی اپنے ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے. غیر مشتمل علی حیۃ تدل علی نسبت تامۃ زمانیہ، در حالانکہ یہ لفظ جو دلالت کرتا ہے اپنے ایک مستقل معنی پر، یہ مشتمل نہیں ہوتا ایسی شکل و صورت اور ایسی حیت پر کہ جو نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرے. یعنی اسم کی ایسی حیت نہیں ہوتی، ایسی صورت نہیں ہوتی کہ جو نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرنے والی ہو. یعنی اس کی فعلی حیت نہیں ہوتی، فعل کی طرح اس کی شکل و صورت نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے اس میں ایسا ہو کہ نسبت تامہ زمانیہ پر بھی دلالت ہو. مثل محمد، انسان، کاتب، سوال، اسی طرح کے دوسرے اسما کہ جو ان میں ہم دیکھیں گے تو ان کی حیت جو ہے اور شکل جو ہے وہ فعل والی نہیں ہے. کاتب وہی اسماء مشتقہ میں سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو پس یہاں کاتب کو بیان کر دیا کہ وہ اسماء مشتقہ جو ہیں وہ جو ہے کیونکہ نسبت تامہ زمانیہ نہیں پائی جاتی، ضعیف ہوتی ہے اس کی نسبت اور ناقص ہوتی ہے، اس لیے جو ہے کلمے اور فعل کی قسم میں نہیں ہے بلکہ اسم کی قسم ہے. اس لیے کاتب کو اسم کی قسم سے بیان کر رہے ہیں. مثال کے طور پر نام قد یشتمل علی حیۃ تدل علی نسبت ناقصۃ کاسماء الفعل فاعل والمفعول والزمان ونحوها. کہتے ہیں ہاں ہم نے کہا کہ اس میں نسبت تامہ زمانیہ نہیں ہوتی، ایسی شکل و صورت نہیں ہوتی اسم کی کہ جو نسبت تامہ زمانیہ پہ دلالت کرے. کہتے ہیں ہاں نسبت ایسی حیت ہو سکتی ہے کہ جو ناقص نسبت پہ دلالت کرے، جیسے اسماء مشتقہ کہ اسماء مشتقہ کی جو حیت ہے وہ ایسی ہے کہ جو ناقص نسبت پہ دلالت ہے. جیسے کاتب کی دلالت لکھنے والے پر ہے لیکن اس کی نسبت جو ہے کسی زمانے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایسی نسبت ہے جو ناقص ہے، کا اسماء فاعل والمفعول والزمان ونحوها. اسی طریقے سے دیگر اسماء افعال یا اسماء اسم فاعل یا اسم مفعول ہو، اس میں زمان و مکان، یہ جو ہیں یہ ان میں جو نسبت ہے ناقصہ ہے، اس لیے یہ اسم کی قسم میں شامل ہیں. کما تقدم جیسے پیچھے بیان ہوا ہے. لأنها تدل على ذات لها هذه المادة، کیونکہ یہ جو اسماء افعال ہیں جو ہم نے بیان کیے یہ دلالت کرتے ہیں ایک ایسی ذات پر کہ جن کے لیے یہ والا مادہ ہے. جب کاتب کہتے ہیں تو کاتب کی دلالت ایک ایسے شخص پر ہے کہ جس کے لیے کتابت کا مادہ ہے، یہ کتابت والا مادہ ہے، پس نسبت ہے کتابت کی اس کی طرف، لیکن جو ہے نسبت ناقصہ ہے. تیسری قسم جو ہے اقسام مفرد کی وہ ہے الادات، یعنی حرف حرف و بے اصطلاح نحات، نحویوں کی اصطلاح میں اسی عادات کو حرف سے تعبیر کرتے ہیں. نحوی اس کو حرف کہتے ہیں، منطقی عادات سے تعبیر کرتے ہیں. وہ یدل علی نسبت بین الطرفین، حرف کی دلالت اپنے معنی پر ہوتی ہے لیکن اپنے معنی دینے میں مستقل نہیں ہے، اس کا معنی دو طرفوں کے ساتھ ایجاد ہوتا ہے. وہ اور یہ جو ہے عادات یدل علی نسبت بین الطرفین، دلالت کرتا ہے ایک ایسی نسبت پر جو دو طرفوں کے درمیان ہوتی ہے، یعنی دو طرفوں کے درمیان ہونے والی نسبت پر دلالت کرتا ہے. مثل فی الدالت علی نسبت ظرفیہ، جیسے فی کہ جو دلالت کرتا ہے ایسی نسبت پر کہ جو ظرفیت کی ہے، ظرفیت کی نسبت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی چیز اس کا ظرف قرار پائے. مثلا کہیں الصلاۃ فی اللیل، تو لیل جو ہے اس فی کا ظرف ہے کہ جس میں نماز واقع ہوئی ہے. وعلی الدالت علی نسبت الاستعلائیہ، اور علی جو ہے دلالت کرتا ہے علو والی نسبت پر، بلندی کی نسبت پر، یعنی جس میں نسبت استعلاء ہو.
بلندی چاہنا ہو. وہ حل الدالت علی نسبت الاستفہامیہ، اور حل جو ہے دلالت کرتا ہے نسبت استفہام پر. اب یہ جو ان کی دلالت ہے خواہ نسبت ظرفی پر ہو یا نسبت اصطلاحی یا نسبت استفہامی پر، نسبت ہے لیکن اپنے اس معنی کو دینے میں مستقل نہیں ہے جب تک کسی غیر کے ساتھ ان کو نہ لایا جائے، دو طرف کے درمیان واقع نہ ہو. وَالنِّسْبَةُ دَائِمًا غیر مستقلۃ فی نفسها، اور یہ نسبت جو ان کی ہے نسبت ظرفیہ اصطلاحیہ یا استفہامیہ وغیرہ، یہ نسبت جو ہمیشہ غیر مستقل ہوتی ہے اپنی ذات میں، یعنی اس نسبت کا خود اپنے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بلکہ غیر کی وجہ سے قائم ہوتی ہے. وَالنِّسْبَةُ دَائِمًا، نسبت ہمیشہ غیر مستقلۃ فی نفسها، ہمیشہ اپنی ذات میں غیر مستقل ہوتی ہے. لِأَنَّهَا، کیونکہ نسبت جو ہے لا تتحقق الا بطرفیها، کیونکہ نسبت جو ہے وقوع پذیر نہیں ہوتی، متحقق نہیں ہوتی مگر یہ کہ دو طرفوں کے ساتھ. جب دو طرف کے درمیان پائی جائے گی تو یہ نسبت متحقق ہو جائے گی. جیسے کہ آپ مثال دی الصلاۃ فی اللیل، جب صلاۃ ہو لیل ہو تو فی یہ ان کے درمیان واقع ہو کر اس معنی ظرفیت اور اس نسبت ظرفیت کو بیان کرے گا کہ ظرف جو ہے شب ہے اس صلاۃ کے لیے کہ نماز رات میں واقع ہوئی ہے. فالعادات تعرف بأنها، پس عادات کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہ عادات جو ہیں یعنی یہ ہیں کہ اللفظ المفرد الدال، ایسا لفظ مفرد ہے جو دلالت کرتا ہے علی معنی غیر مستقل فی نفسہ، کہ لفظ جو ہے مفرد، یہ حرف جو ہے یہ عادات جو ہے ایسا لفظ مفرد ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، لیکن ایسے معنی پر کہ جو اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے، کہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جس کی معنی کی صفت یہ ہے کہ غیر مستقل فی نفسہ، کہ وہ اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے. ملاحظۃ، ایک ملاحظہ بیان کر رہے ہیں، ایک نوٹ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو بھی توجہ رکھیں کہ الافعال الناقصۃ مثل کان و اخواتها فی عرف المنطقیین علی التحقیق تدخل فی الادوات. کہتے ہیں کہ ہم نے ایک توجہ دلانے کے لیے آپ کو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ افعال ناقصہ کو نحویوں نے فعل کی قسم میں شامل کیا ہے کہ فعل کی طرح وہ عمل کرتے ہیں، البتہ ناقص عمل ہوتا ہے، لیکن ہماری جو منطق میں ہے گفتگو وہ افعال ناقصہ کی عمل کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ اس نسبت کے لحاظ سے ہے کہ جو افعال کی نسبت زمانے پر ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اپنے معنی میں بھی مستقل ہوتے ہیں. تو یہاں جو ہے کانا و اخواتها زمانے پر تو دلالت کرتے ہیں لیکن ان کی دلالت اپنے معنی پر نہیں ہے، کوئی معنی حدثی نہیں رکھتے. تو کہتے ہیں کہ اس لیے پس کیونکہ افعال ناقصہ معنی حدوث نہیں رکھتے جو ہم نے عادات کے لیے بیان، اس کے کلمے کے لیے بیان کیا کہ معنی حدوث اس کا ضروری ہے، پس اس لحاظ سے یہ جو ہے عادات کی قسم میں داخل ہو جائیں گے. کہتے ہیں الافعال الناقصۃ، افعال ناقصہ جو مثل کان و اخواتها فی عرف المنطقیین، منطقیوں کی عرف میں، منطقیوں کے یہاں یہ جو کان اور ان کے اخوات ہیں علی تحقیق جدید تحقیق کے مطابق تدخل فی الادوات، یہ ادوات یعنی حروف میں داخل ہیں، افعال ناقصہ افعال میں داخل نہیں ہے. کیوں داخل ہے ادوات میں؟ لأنہا، کیونکہ افعال ناقصہ جو ہے تدل علی معنی مستقل فی نفسہ، کیونکہ یہ اپنے معنی دینے میں اپنے معنی پر مستقل طور پر دلالت نہیں کرتے، معنی ان کا ہے لیکن اپنے معنی دینے میں مستقل نہیں ہے. لأنہا، کیونکہ افعال ناقصہ لا تدل دلالت نہیں کرتے علی معنی، ایک ایسے معنی پر مستقل فی نفسہ جو اپنے معنی دینے میں مستقل ہو، خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے، یعنی کوئی معنی حدوث حدثی نہیں پایا جاتا. لتجردها عن الدلالت علی حدث، کیونکہ یہ خالی ہوتے ہیں، تجرد یعنی خالی ہونا، لتجردها، کیونکہ یہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ خالی ہوتے ہیں عن الدلالت علی الحدث، حدث پر دلالت کرنے سے، یعنی کوئی معنی ان کا نہیں ہوتا. بل انما تدل علی النسبت الزمانیہ فقط، بلکہ فقط یہ ایک نسبت زمانی پہ دلالت کرتے ہیں. کان یعنی یہ کام ماضی میں ہوا، یکون یعنی یہ کام حال و استقبال میں ہو رہا ہے، کون یعنی اس کام کو ابھی انجام دو، لیکن کیا کام وہ یہ بیان نہیں کرتے. بل انما تدل علی النسبت الزمانیہ فقط، بلکہ یہ فقط ایک نسبت زمانی پر دلالت کرتے ہیں. فلذلك تحتاج الى جزء يدل على الحدث، کیونکہ اب ان کا تو حدث پہ کا معنی ہے نہیں، دلالت نہیں ایسے کہ معنی پر کہ جو حدث کا ہو، تو بس یہ محتاج ایک ایسے جز کے
کہ وہ جز حدث پہ دلالت کرے، یعنی کہ ایسے کلمے ایک ایسی چیز کے محتاج ہیں کہ جو حدث کا معنی رکھتا ہو. فلذالک، بس اس لیے تحتاج یا افعال ناقصہ محتاج ہیں الی جز، یعنی ایک ایسے جز کے یدل علی الحدث جو حدث پہ دلالت کرے. نہ وہ کان محمد قائما، کہ محمد کھڑا تھا. اب کانا کی دلالت فقط تھا پر، خود قیام یہ معنی حدثی ہے، یعنی کھڑا ہونا. ابھی کانا اس کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ قیام جو ہے، جو کانا کی خبر ہے، اس معنی حدوث اور معنی حدثی کو بیان کر رہی ہے. کانا فقط ماضی کو بیان کر رہا ہے. فَكَلْمَةُ قَائِمٌ هِيَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهِ، پس کلمہ جو قائم ہے یہ وہ ہے جو دلالت کر رہا ہے اس حدث پر، یعنی ہونے پر، یعنی کھڑا ہونا، کھڑے ہونے پر. کانا فقط ہونے پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کام ماضی میں ہوا، لیکن کیا کام؟ قیام کا کام تھا، تو قیام آ کر اس کو بیان کرے گا کہ قیام یعنی کھڑا ہونا ماضی میں تھا. وفی عرف النحاة معدودۃ من الافعال، کہتے ہیں دہا کے نحویوں کے نزدیک، نحویوں کی عرف میں یہی افعال ناقصہ جو ہیں افعال میں سے شمار کیے گئے ہیں. معدودۃ یعنی شمار کیے جاتے ہیں، من الافعال افعال میں سے. وبعض المناطق یسمیہا الکلمات الوجودیہ، کہتے ہیں بعض جو منطقی ہیں وہ نام دیتے ہیں افعال ناقصہ کو کلمات وجودیہ کا، کہ یہ ایسے کلمات ہیں جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں، یعنی وہ کام ہوا. کیا یعنی قیام تھا تو قیام ہوا، ماضی میں ہوا. کھانا تھا تو ماضی میں ہوا. قرآن کا نازل ہونا تھا تو ماضی میں ہوا. فقط ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں کلمات الوجودیہ، یعنی ایسے کلمات کے جو وجود کو بیان کرتے ہیں، وجودی ہونے کو پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کلمات الوجودیہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.